حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چہیتے لاڈلے تلمید اور شاگرد حضرت امام ابن سیرین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے متعدد موئے مبارک موجود ہیں۔ آپ نے اپنی اس بات کا اظہار حضرت سیدنا عبیدہ کے دربار میں کی تو حضرت سیدنا عبیدہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس نبی مکرم علیہ السلام کا ایک بھی بال مبارک ہوتا تو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام سے مجھے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے جو داڑھی مبارک کے بال تھے 2 داڑھی مبارک کے بال حاصل ہوئے تو وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھ دیے۔ جب کمرے سے باہر نکلے تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، پریشان ہوئے تلاوت قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ کمرے کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوئے تاکہ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو کسی کو نہ پایا۔ بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حضرت سیدنا صدیق ابو بکر جب تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام پر میں نے آپ کے منہ مبارک رکھے ہیں نا اس مقام پر تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آتا، پوشیدہ ہے، صرف تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے تبسم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی الشعر، کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور میرے جو منہ مبارک ہے وہاں اکٹھا ہو گئے ہیں، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں صحابہ کی نگاہوں میں، تابعین کی نگاہوں میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے جو بال مبارک ہیں ان کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے اور کس قدر یہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی